العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث تدليس البلاد، والصحيح أن شيخه في هذا الحديث هو محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع وهو متروك، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا جدا ذاهب. ومثاله ما رواه أبو داود في السنن من طريق ابن جريج. تدلیس الشیوخ کی بات چل رہی تھی، اس کی مثال کے لیے ترجمہ باقی تھا، ترجمے کی مدد سے مثال اس کی سمجھتے ہیں. وہ حدیث ہے جس کو نقل کیا ہے امام ابو داود نے سنن ابی داود میں اس سند سے کہ ابن جریج نے مجھے خبر دیا. قال، ابن جریج کہتے ہیں اخبرنی، مجھے خبر دیا بعض بنی ابی رافع، ابو رافع کے بعض بیٹوں نے، ابو رافع کے بعض بیٹوں نے. یہاں یہی تدلیس ہوئی ہے. مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع حضور کے مولا، آزاد کردہ غلام. یہ نقل کرتے ہیں اکرمہ سے، ابن عباس کے مولا، اکرمہ مولا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کی آزاد کردہ غلام. عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس. قال طلق عبد یزید، طلق عبد یزید کہتے ہیں ابو رکانہ و اخوتہ، یعنی ابو رکانہ اور ان کے بھائی ام رکانہ ونکح امرأۃ من مزینۃ، اور نکاح کیا تھا انہوں نے قبیلہ مزینہ کی ایک خاتون سے. وذکر حدیثا، اور آگے حدیث ذکر کیا. طلاق ثلاث، ایک بارگی 3 طلاق ایک جملے میں دینے کے سلسلے میں. عن ابن عباس کے بعد قال طلق عبد یزید، طلق عبد یزید ابو رکانہ و اخوتہ، یہ ہے طلق عبد یزید، یزید کے غلام نے طلاق دیا. یہ طلق ہے، طلق یطلق تطلیق، یہاں سے متن شروع ہو گیا ہے، یہ سند کا سلسلہ ختم ہے. عبد یزید نے طلاق دیا. عبد یزید کون ہے؟ ابو رکانہ و اخوتہ. کس کو طلاق دیا؟ ام رکانہ، ام رکانہ کو طلاق دیا. اور طلاق دینے کے بعد قبیلہ مزینہ کی خاتون سے نکاح کر دیا. تو آگے تفصیل ہے، غیر ذکر حدیثا، آگے حدیث ذکر کیا 3 طلاق کو ایک جملے میں دینے کے سلسلے میں، کہ 3 طلاق ایک ہی جملے میں دے دیے. تو یہاں پر سند کی بحث ہے کہ تدلیس الشیوخ یہاں پہ ہوا ہے. کیسے؟ ابن جریج هذا، اور ابن جریج یہ عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج، ابن جریج یہ عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج ہے. وهو ثقۃ، اور یہ معتبر ہے. موصوف بالتدلیس، لیکن یہ تدلیس کرتے رہتے ہیں. وهو وإن كان قد صرح،
بالسماع من شیخہ، اور یہ اگرچہ صراحت کرتے ہیں اپنے شیخ سے سماع کی، الا انہ قد دلس اسمہ، لیکن یہاں پر ان کے اسم کی تدلیس کی ہے، تعمیۃ لامرہ، ان کے امر کو چھپانے کے مقصد سے۔ فقال، چنانچہ کہا ہے، اخبرنی بعض بنی ابی رافع، کہ مجھے خبر دیا ہے ابو رافع کے بیٹوں میں سے بعض نے، بعض کہہ کر کے کیا کر دیا؟ تدلیس کر دیا۔ فاختلف العلماء فی تعیین هذا الراوی، تو علماء نے اختلاف کیا ہے اس راوی کے متعین کرنے، علی اقوال، مختلف اقوال پر، لیس هذا محل ذکرها، یہ نہیں ہے اس کے ذکر کا مقام، صرف یہاں مقام کیا ہے؟ سند پتہ چل جائے، اور سند میں کہاں پر تدلیس ہوئی ہے یہ پتہ چل جائے۔ تو سند میں جو تدلیس ہوئی ہے اسی کا نام ہے کیا؟ تدلیس الشیوخ، انہوں نے اپنے استاد ہی کے ساتھ تدلیس کی، تو تدلیس الشیوخ کی۔ تو دو تدلیس ہو گئی، تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ۔ والصحیح ان شیخہ فی هذا الحدیث، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ان کے استاذ ہوا محمد بن عبید اللہ ابن ابی رافع، وہ محمد ابن عبید اللہ ابن ابو رافع، اور متروک، قال فیہ البخاری منکر الحدیث، اور یہ محمد ابن عبید اللہ متروک الحدیث، امام بخاری نے ان کے بارے میں منکر الحدیث کا لفظ استعمال کیا، اور یحییٰ ابن معین نے لیس بشیء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، لیس بشیء منکر الحدیث، یہ سب الفاظ جرح جن سے کسی راوی پر جرح کی جاتی ہے، اس کے راوی کے بارے میں نقص بتایا جاتا ہے۔ وقال ابو حاتم، اور ابو حاتم نے کہا ہے، منکر الحدیث جدا ذاہب، کہ منکر الحدیث ہے بہت زیادہ، اور ذاہب گئے گزرے ہیں، ذاہب گئے گزرے ہیں۔ یہ متروک منکر الحدیث، لیس بشیء منکر الحدیث جدا ذاہب، یہ سب جو ہے جرح کے الفاظ ان کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، اگر وہ ڈائریکٹ ذکر کر دیتے تو اسی طرح کی حدیث ان کی بن جاتی، تو انہوں نے شیخ کی تدلیس کر کے بیان کیا۔ اب اگر پکڑ لیے گئے تو پھر حدیث مدلس ہو گئی، نہیں پکڑے گئے تو پھر وہ سند بالکل اچھی اور راوی بھی اچھے، لیکن علماء نے ان کی تدلیس کا پتہ لگا لیا ہے، اسی لیے بتا دیا کہ یہ ضعیف کی اقسام میں سے۔ وقد صرح باسم شیخہ، اور تصریح کی ہے اپنے شیخ کے نام کی، فی روایت الحاکم، وقد صرح بھی کہہ سکتے ہیں، تصریح کی گئی ہے ان کے شیخ کے نام کی حاکم کی روایت کی، فی المستدرک، حاکم نے اپنی حدیث کی کتاب مستدرک میں جلد نمبر 2 صفحہ 491 پر کہا ہے، فقال عن محمد بن عبید اللہ ابن ابی رافع عن اکرمۃ عن ابن عباس بھی، کہ منقول ہے محمد ابن عبید اللہ ابن ابو رافع سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت اکرمہ سے، اور وہ نقل کرتے ابن عباس سے، بہذا السند، اسی سند سے۔ تو یہ بتا دیا جو چھپایا تھا اس کے لیے اتنی تحقیق کیا کہ مستدرک حاکم میں بھی ان کا نام آیا ہوا ہے، اور جو ہے امام بخاری نے، یحییٰ ابن معین نے، ابو حاتم نے، سب نے جو ہے محمد جو نام آیا ہے محمد ابن عبید اللہ، ان کے بارے میں جرح کے الفاظ استعمال کیے، نام کی بھی تعین ہو گئی، جرح بھی ہو گئی، دونوں ہو گئے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ یہ اگر سند میں ذکر کرتے تو روایت ضعیف ہو جاتی، تو ذکر نہیں کیا، تعمیۃ للاحوال، حالات کو چھپانے کے لیے، اسے اندھا بنائے رکھنے کے لیے۔
تاکہ لوگ اندھیرے میں رہیں. یہ تدلیس الشیوخ کی مثال ہو گئی. الثالث تدلیس البلاد، تدلیس کی تیسری قسم تدلیس البلاد ہے. وهو مما يلتحق بتدلیس الشیوخ، اور یہ تدلیس الشیوخ سے وابستہ ہے. تدلیس الشیوخ، شیخ کا نام ذکر کیا، کوئی اور جگہ ذکر کر دیا تو لوگ سمجھیں گے دوسرے، تو قریب قریب تدلیس الشیوخ سے یہ بھی ملتی جلتی ہے. وصورته ان يقول المحدث حدثنا البخاری، اور اس کی شکل یہ ہے کہ محدث کہے، حدیث پڑھانے والا کہے ہم سے بیان کیا بخاری نے. وَيَقْصِدُ مَنْ يَبْخَرُ النَّاسَ، اور اس سے ارادہ کرے اس شخص کا جو لوگوں کا علاج کرے. بخاری بخرا یا بخرو سے مراد لیتے ہیں علاج کرنا، چیر پھاڑ کرنا، اور اصلی معنی جو بخاری کے ہیں بخارا کی طرف منسوب وہ مراد نہ لے، لیکن کہے تاکہ وہم دلائے لوگوں کو کہ امام بخاری مراد. او یقول البغدادی، یا بغدادی کہتے ہیں حدثنی بما وراء النہر ويريد به نہر دجلة، اور مجھ سے بیان کیا بغدادی نے ما وراء النہر میں. ما وراء النہر یہ نہر ہے دجلہ اور فرات، نہر جیحون، نہر جیحون اور دجلہ اور فرات، تو اس کے اس دونوں طرف جو علاقے آباد ہیں ان کا نام ہے ما وراء النہر. اسی میں شہر ہیں بخارا، سمرقند، شاش، اصول الشاشی والے. تو یہ جو علاقے ہیں تو کبھی بولتے ہیں کہ یہ ما وراء النہر کے علماء، اور کبھی خاص جگہ کے بولا سمرقندی ہے، خاص جگہ کے بولا بخاری ہے، خاص جگہ کے بولا شاشی ہے. تو اب یہ کیا ہے پورا علاقہ، اسی علاقے کے بازو میں بغداد آباد تھا. باغداد اصل میں تھا، بعد میں وہ ہے فارسی لفظ، بعد میں باغدادی، پھر بغدادی پھر ہو گیا. اور علماء نے اس لفظ کو استعمال کرنے کو مکروہ بھی سمجھا ہے کہ باغ نے ہم کو دیا، باغ نے ہم کو دیا، اور باغ کسی بت کا بھی نام تھا تو یہ شرکیہ لفظ ہے. تو بغداد کو مکروہ سمجھا ہے استعمال کرنے کو. تو اب یہ بغدادی کہہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ما وراء النہر میں انہوں نے ہم سے بیان کیا. اور ما وراء النہر پورا علاقہ ہے، بڑا علاقہ جس کو آپ کہہ دیجیے صوبہ، اور اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ نہر دجلہ، دجلہ اصل لفظ ہے. تو اب اس طرح کہنے سے کیا ہے؟ اس طرح کہنے سے شبہہ دلانا ہے. او یقول المصری، یا کہتے ہیں مصری حدثنی بالاندلس، کہ مجھ سے اندلس میں بیان کیا. ویرید موضعا بالقرافۃ، اور مراد لیتے ہیں وہیں قریب میں کوئی جگہ، وہیں قریب میں کوئی جگہ. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ سب تدلیس الشیوخ میں آتی ہے، لیکن بلاد کے ذریعے، شہروں کے ذریعے کیا کیا ہے؟ وہ ہم دلایا ہے، اندھیرے میں رکھا ہے
چھپایا ہے. تو اسی کو فرمایا کہ یہ تدلیس الشیوخ جو ہے اور تدلیس البلاد ایک دوسرے سے قریب قریب ملتی جلتی چیز ملتی جلتی ہے، لیکن نام الگ رکھا ہے، تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ، تدلیس البلاد. الرابع تدلیس العطف، چوتھے تدلیس العطف ہے، وهو ان يقول المحدث، یا یہ کہ اس طرح کہ محدث کہے حدثني فلان وفلان، ويكون سمعه من الأول ولم يسمعه من الثاني، مجھ سے بیان کیا فلاں نے اور فلاں نے، اور ان کا سننا تو فلاں سے ہو، اول سے ہو، لیکن سنا نہ ہو دوسرے سے. یہ کیسے؟ مثال سے سمجھائیں گے کہ واو حرف عطف کے ذریعے بیان کر دیا، جلدی سے کہہ کے چلے گئے، لیکن اس نے حقیقت میں تدلیس کیا. کیسے؟ ومثاله ما ذكره الحاكم في علوم الحديث على صفحة 31 و100، وہ ہے اس کی مثال جو حاکم نے ذکر کی ہے علوم الحدیث صفحہ 131 پر، ان جماعۃ من اصحاب حشیم، کہ ایک جماعت حشیم کے شاگردوں کی، وہ ہوا اور حشیم من الموصوفین بالتدلیس، تدلیس کرنے والوں میں سے ہے. اجتمعوا یوما، یہ جماعت اکٹھا ہوئی ایک دن، علی اللہ یاخذوا منہ التدلیس، کہ حشیم سے ہم تدلیس قبول نہیں کریں گے، حشیم سے ہم تدلیس قبول نہیں کریں گے. ففطن لذلک، تو وہ سمجھ گئے، حشیم تدلیس کرتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ آج میری تدلیس کو پکڑیں گے. فکان یقول فی کل حدیث یذکرہ، تو وہ کہتے تھے ہر حدیث میں جس کو ذکر کرتے تھے، حدثنا حسین ومغیرۃ عن ابراہیم، کہ مجھ سے بیان کیا حسین اور مغیرہ نے ابراہیم سے. فلما فرغ، تو جب وہ فارغ ہو گئے، قال لهم، تو خود ہی حسین نے لوگوں سے کہا، هل دلست لكم اليوم، کیا آج میں نے تم سے تدلیس کی ہے، کیا آج میں نے تم سے تدلیس کی ہے؟ فقالوا لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے آج تو تدلیس نہیں کی ہے. قال لم اسمع من مغیرة حرفا مما ذکرته، کہ میں نے سنا نہیں ہے مغیرہ سے حرفا، ایک حرف بھی، مما ذکرته، ان حدیثوں میں سے جو میں نے ذکر کیا ہے. انما قلت حدثني حسین، کہ مجھ سے بیان کیا حسین محدث نے، وہ مغیرۃ غیر مسموع لی، اور مغیرہ سے میں نے ایک لفظ نہیں سنا ہے، خبر میں نے چھپا دیا. مغیرۃ مبتدا اور خبر حذف کی جاتی ہے، وہ مغیرۃ غیر مسموع لی، اور مغیرہ سے میں نے سنا نہیں ہے، غیر مسموع لی کو میں نے حذف کیا ہے، خبر کو حذف کیا ہے. حدثني حسین ومغیرۃ عن ابراہیم، خبر حذف کی جاتی ہے، وہ مغیرۃ غیر مسموع لی، اور مغیرہ میرے سنے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ان سے میں نے نہیں پڑھا ہے، نہیں سنا ہے. یہ دیکھا آپ نے. انما قلت، میں نے کہا حدثني حسین، حسین نے مجھ سے ذکر کیا ہے، وہ مغیرۃ غیر مسموع لی، اور مغیرہ سے میں نے سنا نہیں ہے. تو اس طرح میں نے تدلیس کیا ہے. تو اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا آج. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بھی چوتھے نمبر کی تدلیس، تدلیس العطف، اس طرح کی بھی ہوئی ہے. اور ایک واقعہ اس طرح کا ذکر کر دیا گیا کہ اس طرح انہوں نے خود بتایا
تو خود بتا کر کے یہ ایک نوع کا انکشاف ہوا تدلیس کی. یہ تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ، تدلیس البلاد اور اس کے ساتھ تدلیس العطف بھی ہوتی ہے. اب اس کے بعد 5ویں نمبر کی تدلیس السکوت آئے گی. وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ بعد میں اس کو پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.